بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم ایک خاص وظیفے کے حوالے سے بات کریں گے اور وہ ہے تیسرا کلمہ۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ تیسرے کلمے کے فضائل اور برکات کیا ہیں، اس لیے ہم آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تیسرے کلمے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں جب کوئی پریشانی، مصیبت یا حاجت پیش آتی ہے تو مختلف خواتین یا لوگوں کو جمع کر کے ایک محفل کی صورت میں 1.25 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ پریشانی دور فرما دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تیسرے کلمے کی برکتوں میں سے ہے۔ جو شخص اس کلمے کا عامل بن جاتا ہے، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ اسے روحانی فوائد اور دعاؤں کی قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ اس طرح ذی الحج کے بابرکت دنوں میں جو لوگ ان 10 دنوں میں تیسرے کلمے کا خاص عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں 1.25 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کیا کریں۔ ایک مقرر وقت رکھیں، ایک ہی جگہ بیٹھیں، نماز کی پابندی کریں اور ایک ہی تسبیح کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کے کیسے دروازے کھولتا ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے، پھر اگر کبھی کوئی حاجت یا پریشانی پیش آئے، چاہے رزق کا مسئلہ ہو یا کسی اور مشکل کا، تو اسی جائے نماز پر بیٹھ کر اسی تسبیح کے ساتھ 11 تسبیحات تیسرے کلمے کی پڑھیں۔ اول و آخر درود پاک پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرما دیں گے۔ یہی عمل آپ اپنے کسی بہن، بھائی، دوست یا رشتہ دار کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عزیز کسی مشکل یا آزمائش میں مبتلا ہو تو اس کے لیے دعا اور یہ عمل کرنا بھی باعث خیر ہو سکتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جو شخص تیسرے کلمے کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں اور اسے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، ان کے لیے بھی تیسرے کلمے کا ورد بہت مفید بتایا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ کم از کم ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھنے کی عادت بنا لے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس سے حفاظت میں رکھتے ہیں اور ناگہانی آفات و مشکلات سے بچاتے ہیں۔ لہذا جو بھی ان مبارک دنوں میں یا کسی بھی وقت یہ عمل کرنا چاہے ضرور کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔